تو جناب ایک قطع سنیے جنت سے. انگریزی کا لفظ جو ہے اردو میں اس کا استعمال اکبر کے زمانے میں بڑی آسانی سے اس سے مزاح پیدا ہوتا تھا. اب انگریزی اردو میں اتنی تخیل ہو گئی ہے کہ اب اس سے مزاح پیدا کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، افتخار صاحب، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری. جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری. روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہماری. اور میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں اور امریکہ کی تقریباً 17 ریاستوں میں ہو کے آیا ہوں، اور وہاں لوگوں کو میں یہ سوچتا رہا کیا سناؤں. انہیں تو ساری نظمیں یاد ہیں، تو یہ بڑی اچھا ہے یہ. اور پھر آتے ہی یہ مجھے دعوت ملی اس کانفرنس کی، 8ویں اردو کانفرنس کی، اور اس کے توسط سے بہت سے دوستوں سے ملاقات ہوئی جن سے بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے تھے. اور پھر اس میں انشاءاللہ بہت سے مسائل بھی زیر بحث آئیں گے، اور مستقبل کے لیے اردو اور اردو ادب کی تحریک کے سلسلے میں اچھے اچھے منصوبے اور تدبیریں اور مشورے منظر عام پر آئیں. اور میں خوش ہوں کہ میں اس تعمیری کوشش میں شامل ہوں. کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ چاہے کتنی ہی ہوائیں تند ہوں لیکن ہم دونوں ہاتھوں سے اس دیے کو بچائے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اردو نہیں مرے گی. اردو کیونکہ اردو اپنی حفاظت خود کر رہی ہے. اردو بولی جانے والی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. وہاں پر پاکستان کے تمام مختلف شہروں صوبوں سے گئے ہوئے لوگ ہیں موجود، لیکن ان سب کو جو ملائے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے وہ اردو ہے. کیونکہ چاہے پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، جو بھی ہو، ان سب کو اردو ضرور آتی ہے. ریجنل زبانیں ہمیں آتی ہوں نہ آتی ہوں، تو ایک رابطے کی زبان ہے. اور اردو کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہو سکتا. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اور ہم اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے نہ کسی ایک شخص کی ہے، نہ کسی ایک شہر کی ہے، نہ کسی ادارے کی ہے، بلکہ یہ ایک پورے کلچر، ایک پوری تہذیب، ایک پوری قوم کی ہے. اس کی یہ نمائندہ ہے. تو ہر بار جب میں اس کو کامیاب ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک اس طرح کی سوچ ہمارے درمیان موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن کی دنیا ہے، اور وہ جو پرانا محاورہ ہے نا کہ بن روئے تو وہاں بھی دودھ نہیں دیتی بچے کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ جو بھولے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو نئی نسل ہے وہ بھی اس کی طرح متوجہ. یہ 8ویں کانفرنس ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اتنی کامیاب ہوگی، کہ اس میں دن بہ دن مندوبین میں بھی اضافہ ہوگا، سیشنز میں بھی اور دنوں میں بھی. آپ دیکھیں اس دفعہ 4 دنوں کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر بھی اردو کانفرنسز شروع ہوئی ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی ہونے لگی ہیں. پھر لٹریچر فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں، اور اس سے اردو کی ظاہر ہے کہ ترویج ہو رہی ہے، رابطے بن رہے ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں اردو پہ کام ہو رہا ہے. سب کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، یہاں کیا لکھا جا رہا ہے. بھارت کے جو تنقیدی اور تخلیقی اثاثے ہیں، جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہاں پر، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. آپس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہوا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. تو اس سے اردو کی ترویج تو ہو رہی ہے، اور اس طرح ہی ایک دوسرے کو سمجھنے، جاننے اور بہت وقیع مقالے سننے کا موقع مل رہا ہے. مثلاً کل تنقید پر بہت اچھی گفتگو ہوئی، لسانی تنقید پر، نسائی شعور پر، اور تنقید کے دیگر شعبوں پر بڑی ماہرانہ روشنی ڈالی گئی. آج افسانوں پر گفتگو ہوئی، شاعری کی مختلف جہتوں پر، اور
ऐसी दीगर उसनाफ पे भी गुफ्तगू हो रही है। तो ये सारी बातें जो हैं, कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कुछ जवाबात भी मिल रहे हैं और कुछ आइंदा के लिए भी लाहे अमल तय हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ये 8वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और मैं यहाँ पर कई साल से आ रही हूँ और हर साल इसमें जो दूसरे मुल्कों के नुमाइंदा मंदूबीन हैं, चाहे वो नस्ल के हवाले से हों या नज़्म के हवाले से, वो शामिल हो रहे हैं। तो मुझे इंतहाई खुशी होती है कि मैं ये चाह रही थी कि राब्ते का एक पुल बन जाए। जो पाकिस्तानी बाहर हैं, दायरे गैर में, अभी मैंने मकाला भी पढ़ा इस पर, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस वाकई एक पुल का काम दे रही है, कि राब्ते का काम दे रही है। और मेरे नज़दीक ये इंतहाई तमानियत का एहसास है कि अल्लाह करे ये कॉन्फ्रेंस ऐसी ही होती रहे, हर साल हो। मुझे बहुत खुशी हुई है और इसमें देखिए हर सतह पे मज़मून पढ़े जाते हैं, शायरी होती है, गुफ्तगू होती है, हम लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से जिनसे वाकई एक साल के बाद ही मुलाकात होती है। लेकिन कुछ को मैं कहती हूँ कि हमारी उर्दू अदब का सुतून है और साल में ही मिलने हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी, बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि इससे सब लोगों को यकजा होने का मौका भी मिलता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें एक दूसरे से मिलने का और सीखने का मौका मिलता है और ये बहुत अच्छी काविश है। मैं इसे सराहता हूँ। जो लोग भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और हम वहाँ पे यूके में भी इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस उसका अहतमाम करते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत से सीनियर लोगों से मिला हूँ और इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो चीज़ें अब देखें, ये सीखने का अमल तो ये जारी रहता है और इसमें चाहिए ये है कि आपको सीनियर्स को सुनने का, उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा और इसके लिए ऐसे इवेंट्स का ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा खुशाइंद इक़दाम है। और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्ट्स काउंसिल के मुंतज़मीन को और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और दुनिया भर में होनी चाहिए, क्योंकि मकसद हमारा एक है कि हमें अपनी उर्दू ज़बान को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है और इसे इंटरनेशनल सतह पे इसकी पजीराई करवानी है और इसके मनवाना है। मेरा कमरा, मीर जी आप दीवान पर बैठ जाए, क्या ज़ौक़ का है? माफ़ कीजिएगा, मैं तख्त को दीवान कह। मीर जी ज़ौक़ बड़े शायर थे, ज़रा सा ख्याल रखिए। मैं तख्त पर कभी नहीं बैठा दुनिया। क्या बात करते हैं? अफ्यून ही के दिलशुदा हम रूह से आ गए, वो तख्त कुछ दिमाग तो फिर बादशाह है। तुझे मेरे कोई माकूल शेर याद नहीं है? मीर जी, मौलाना आज़ाद ने आबे हयात में लिखा है, देखो मौलाना आज़ाद था और मैं ऐसी